نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. صدق الله العظيم. میرے واجب القدر عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل، کرم اور احسان کہ جس نے ہم سب کو رجب المرجب کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا. اللہ رب العزت کی طرف سے حرمت والے، عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ، رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک دعا سکھائی اور سمجھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو تو اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کرو، اللہم بارک لنا فی رجب، رب کریم ہمارے رجب کے مہینہ میں برکتیں نصیب فرما، و شعبان اور شعبان کے مہینہ میں برکتیں نصیب فرما، وبلغنا رمضان اور ہمیں اتنی زندگی عمر نصیب فرما کہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمیں مل سکیں، رمضان المبارک کی سعادتوں کو ہم پا سکیں، رمضان المبارک کے مبارک دن، مبارک راتیں ہمیں مل سکیں، ہم آپ کو راضی کر سکیں. اس چیز کی دعا اللہ رب العزت سے کی جائے. تو رمضان المبارک کی تیاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے شروع فرما دیتے. ایمان والوں، اہمیت کی چیزیں دیکھیں، عظمت والی چیزیں دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ کے نبی کے ہاں کون سی چیزیں عظمت والی ہیں، کون سی چیزیں رفعت والی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ دنیا کی کسی رسم کے لیے، دنیا کے کسی رواج کے لیے، دنیا کی کسی تقریب کے لیے، دنیا کی کسی خوشی کے لیے یا دنیا کی کسی اور چیز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے تیاریاں شروع فرمائی ہوں، پہلے سے اس کی تیاری کرنے کا حکم فرمایا ہو. لیکن رمضان المبارک ایسی بابرکت مہینہ، ایسی عظمت والا مہینہ، ایسی رفعت والا مہینہ کہ ایمان والوں کے دل میں اس کی اہمیت بٹھانے کے لیے، اس کی عظمت بٹھانے کے لیے 2 مہینہ پہلے سے فرمایا گیا کہ دعائیں مانگنا شروع کرو کہ اللہ رب العزت رحمت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت برکت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت اپنی رضا نصیب فرمائے اور رب کریم اتنی زندگی نصیب فرما دے کہ ہمیں رمضان المبارک مل سکے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. 2 مہینہ پہلے سے رمضان المبارک کی تیاریاں شروع، اپنے وجود کو تیار کرنا شروع، اپنے مزاج کو تیار کرنا شروع، اپنی طبیعت کو تیار کرنا شروع، اپنے معمولات زندگی میں اس قسم کی ترتیب لانا ضروری کہ جس میں رمضان المبارک میں خلل نہ پڑے اور رمضان المبارک ٹھیک طریقے سے ادا کیا جا سکے، اس کا حق ادا کیا جا سکے. 2 مہینہ پہلے سے، جیسے ہمارے ہاں شادی کی تقریبات کے لیے پہلے سے تیاریاں شروع کی جاتی ہیں، دنیا کی دیگر تقریبات کے لیے، دعوتوں کے لیے، دن منانے کے لیے پہلے سے تیاریاں شروع کی جاتی ہیں، عید منانے کے لیے پہلے سے تیاریاں شروع کی جاتی ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں عظمت والی چیز، اللہ رب العزت کے نبی کے ہاں عظمت والی چیز رمضان المبارک کہ اس کی تیاریاں 2 مہینہ پہلے سے شروع. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. رب کریم برکت نصیب فرما. برکت کا مطلب اللہ رب العزت کی رحمت، رب کریم رحمت نصیب فرما، اپنا کرم نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ایسا دل نصیب فرما کہ جو تیری رضا کی طرف دوڑتا ہو،
جس کو تیری رضا والے کام اچھے لگتے ہوں، جس کو تیری فرما برداری اچھی لگتی ہو، ایسا مزاج نصیب فرما جو تجھے راضی کر کے خوش ہو جاتا ہو، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ سب سے بڑی بے برکتی، سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑا جرم انسان کی زندگی میں وہ گناہ ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ بے برکتی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ ایسی نحوست کہ جو انسان کی زندگی سے برکت کو چھین لیتا ہے۔ برکت چھیننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس پیسے کم ہو جائیں، اسباب اور وسائل کم ہو جائیں، زندگی گزارنے کی چیزیں انسان کے پاس کم ہو جائیں، اس چیز کا نام بے برکتی نہیں ہے۔ بے برکتی یہ ہے کہ سب کچھ وافر مقدار میں موجود ہو لیکن زندگی کا قرار چھن جائے، زندگی کا سکون چھن جائے، زندگی کا امن چھن جائے، زندگی کی راحت چھن جائے، اس چیز کا نام بے برکتی۔ اور بے برکتی کا سب سے بڑا سبب گناہ، نافرمانی، انسان کی اپنی زندگی بے برکت، انسان کا اپنا گھر بے برکت، انسان کا اپنا معاشرہ بے برکت۔ ہاں ایمان والو، انصاف سے سوچو، برکت اور بے برکتی کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو انصاف سے سوچو، خود سمجھ میں آ جائے گا، خود پتا چل جائے گا کہ برکت کس چیز کا نام اور بے برکتی کس چیز کا نام، نحوست کس چیز کا نام اور اللہ رب العزت کی طرف سے خیر و برکت کس چیز کا نام ہے، خود پتا چل جائے گا۔ اپنے گرد و نواح میں دیکھ لیجئے، اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، اپنی زندگیوں کو ہم دیکھ لیں کہ کتنی بے برکتیاں ہو گئی ہماری زندگی کے اندر۔ کیا پیسہ ہمارے پاس پہلے سے کم ہے؟ کیا اسباب اور وسائل ہمارے پاس پہلے سے کم ہیں؟ کیا ہمارے مکانات، ہمارے محلے پہلے سے چھوٹے ہیں؟ کیا ہماری سڑکیں پہلے سے زیادہ گندی ہیں؟ کیا ہمارے ترقی کا معیار پہلے سے زیادہ پست ہے؟ نہیں، ہر چیز بلند ہے، ہر چیز بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ بلند سے بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن کسی معاشرے کے فرد کو پکڑ کے پوچھو کہ وہ اپنی جگہ پر خوش ہے، نہیں، وہ یہ کہے گا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں، دل چاہتا ہے میں مر جاؤں۔ ہر طرف خودکشیاں عام ہو رہی ہیں، لوگ اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو قتل کر رہی ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں، معاشرے میں ایک کھینچا تانی کا ماحول ہے۔ آج گھروں میں اولاد کم ہے اس لیے کہ منصوبہ بندیاں آ گئی، طرح طرح کی چیزیں آ گئی، بچے کم ہیں لیکن گھروں کا سکون برباد ہے۔ ایک ایک گھر میں وافر اولاد رکھنے والا غریب والد اس عزت اور شان کے ساتھ اپنی اولاد کو پالا کرتا تھا کہ اولاد کو کسی قسم کا کوئی احساس محرومی نہیں ہوتا تھا۔ بوڑھا باپ نکلتا تھا دھوپ میں مزدوریاں کر کے، غربت سے 4 پیسے کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، لیکن زندگیاں پرسکون تھی، حالات پرسکون تھے۔ آج بچے کم، دولت زیادہ، اسباب زیادہ، بلند و بالا عمارتیں، سب کچھ، لیکن کسی بچے سے پوچھو وہ اپنے ماں باپ سے خوش ہے، قطعاً خوش نہیں ملے گا، احساس محرومی کا شکار ملے گا۔ والدین سے پوچھو اپنے اولاد سے خوش ہے، نہیں خوش ملیں گے، اس لیے کہ اولاد حق ادا کر ہی نہیں پاتی، زندگی کا سکون چھن گیا، زندگی تباہ و برباد ہو گئی، بھائی بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، گھروں میں مہمانوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر گھر میں سکے بہن بھائی بھی مہمان آ جائیں تو دوسرے وقت میں انسان تنگ آ جاتا ہے کہ جلدی سے یہ نکل کے بھاگ جائیں، کہیں میری روزی تنگ نہ ہو جائے۔ روزی تنگ نہیں ہوتی، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے لیے وہ ظرف موجود نہیں، رشتہ داروں کے لیے وہ ظرف موجود نہیں۔ جنازے فون پہ پڑے جاتے ہیں کہ جب جنازہ کھڑا ہو جائے مس کال دے دینا، پہنچ جائیں گے، پہنچ کے صرف جنازہ ادا کیا جائے گا اور بھاگ جائیں گے۔ یہی معاشرہ تھا، یہی کچے مکان، یہی کچی گلیاں، یہی کچے کوچے، لیکن ایک ایک میت پر 3 دن تک لوگ بیٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کا غم بانٹا کرتے تھے، خوشی کا پتہ چلتا تھا، غم کا پتہ چلتا تھا، کسی کی اولاد پیدا ہونے کا پتہ چلتا تھا، کسی کے گھر میں کسی خوشی کا ہر کسی کو احساس ہوا کرتا تھا، غم کے لیے ہر کسی کے دل میں درد ہوا کرتا تھا۔ کہاں گیا وہ سب کچھ؟ آج نہیں ہے کسی کو کسی لاش پر آنسو بہانے کی فرصت نہیں ہے، کسی کے ساتھ کسی کے غم میں شریک ہونے کی فرصت نہیں ہے، کسی غریب بھائی کے ساتھ
معاونت کرنے کی کسی دل میں کسی زندگی میں ظرف موجود نہیں ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ الفت کرنے کے لیے وقت موجود نہیں ہے، زندگی تنگ سے تنگ ہوتی چلی گئی، اور یہی قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ ہم نے کہا کہ میں گناہگار نہیں ہوں، اس نے کہا وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن یہ نحوست کس بات کی، یہ بے برکتی کس بات کی؟ یہ بے برکتی اسی بات کی ہے کہ ایک انسان کا گناہ کسی ایک فرد پر عذاب بن کے نہیں لوٹتا، پورے معاشرے پہ جیسے کسی گندی فیکٹری کی چمنی سے نکلنے والا دھواں پورے کے پورے علاقے کو، پورے کے پورے محلے کو آلودہ کرتا ہے، ایسے ہی ہر انسان کی زندگی سے سرزد ہونے والا گناہ فضاؤں میں تحلیل ہو کر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سنو لوگو، ظہر الفساد، فساد پھیل گیا، فساد ظاہر ہو گیا، فساد غالب آ گیا، فی البر والبحر، تری پر اور خشکی پر، زمین پر اور سمندروں پر، بما کسبت ایدی الناس، تمہارے انہی ہاتھوں کا کمایا ہوا، تمہاری انہی ہاتھوں کا کیا ہوا تمہارے لیے مصیبت بن کے لوٹا۔ ہم نے دیکھا ہماری سڑکیں پکی ہوتی رہی، ہم خوش، پھر انہی سڑکوں پر ہم نے دیکھا بے حیائیاں عام ہوتی رہی، ہم خوش۔ زمانہ میں چوری، ڈکیتی، لٹیرا پن، گھٹیا پن، ہر چیز زمانے میں پھیلتی چلی گئی۔ ہم سمجھتے رہے کہ شاید یہ ان کا گناہ، یہ ان کے سر نہیں، یہی زمانے کے گناہ، یہی پھیلتے ہوئے گناہ، یہی سڑکوں کا ماحول، یہی محلوں کا ماحول، یہ شراب پیتے ہوئے جوان، یہ جوا کھیلتے ہوئے لڑکے، یہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے بدکماش قسم کے بدماش، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہر شخص محتاج، آج ہر شخص فقیر، آج ہر شخص اپنی زندگی سے تنگ نظر آتا ہے، کہیں پر سکون نہیں ملتا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن نے کہا کہ میرے ذکر کو چھوڑ دو گے، میرے قرآن کو چھوڑ دو گے، میری فرما برداری کو چھوڑ دو گے، فإن له معیشۃ ضنکا، میں تمہارے لیے زندگی کو تنگ کر دوں گا، تنگ کر دوں گا تمہارے لیے زندگی کو۔ تم بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجو گے، چور بن کے آئیں گے، نشائی بن کے آئیں گے۔ آج اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب اخبارات میں یہ خبریں لگتی ہیں کہ پاکستان میں منشیات فروشی کے سب سے بڑے اڈے، جو دنیا بھر سے منشیات آتی ہیں بکنے کے لیے، وہ 80% جہاں بکتی ہے وہ پاکستان کے تعلیمی ادارے ہیں، جہاں آپ کے اور میرے بچے تربیت حاصل کرنے کے لیے، کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے، کوئی انجینئر بننے کے لیے، کوئی قوم کا قابل فخر سپوت بننے کے لیے، جرنیل بننے کے لیے، کرنیل بننے کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ منشیات بکتی ہیں، وہاں پہ منشیات بکتی ہیں، جس کو ہماری بچیاں بھی خریدتی ہیں، بچے بھی خریدتے ہیں۔ یہ کیسا معاشرہ بن گیا، ہم نے تو نہیں سوچا تھا، کبھی ہم سے ہمارے بڑوں نے تو نہیں سوچا تھا۔ میں نے یہی عرض کیا کہ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیے، اپنی زندگی کو ناپنا اور ماپنا شروع کیجئے، آپ کے پاس اپنی زندگی کے ایک ایک مہینے کے لیے پوری ایک ایک تاریخ ہوگی بیان کرنے کے لیے، ایک ایک سال کے لیے آپ کے پاس سنانے کے لیے، بتانے کے لیے واقعات ہوں گے کہ فلاں سال میں کیا ہوا، فلاں سال میں کیا ہوا، کیا کیا کام ہوئے۔ اور پھر 15 سال پیچھے آ جائیے اور بتانا شروع کیجیے، پتہ نہیں چلے گا کہ کب جنوری آیا اور کب دسمبر آ گیا، ختم ہوتا چلا گیا، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد 5، بس لکیریں پھرتی چلی گئی، سال پہ سال گزرتے چلے گئے۔ اسی چیز کا نام ہے بے برکتی، پتہ نہیں چلتا، شب و روز کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، ہفتوں ماہ کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، سال صدیوں کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو دعا فرما دی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، ربا کریم برکت نصیب فرما، اپنی فرما برداری نصیب فرما۔ تو ایمان والے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر اپنی زندگیوں میں سکون لانا ہے، سکون اگر اپنی زندگیوں میں چاہیے تو گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، میں بھی بچوں، آپ بھی بچیں، معاشرے کو بچانے کی کوشش کریں، ایمان والوں کو بچانے کی کوشش کریں، اپنی اولادوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس دین دشمن معاشرے میں دین کے دشمن نہ بنیں،
اللہ کی قسم ہم دین کے دشمن بنتے جا رہے ہیں. ہمارا معاشرہ تہذیب کے نام پہ اتنا بے حیا اور بد کردار ہو گیا. اس معاشرے میں ہر کام ہو سکتا ہے. کوئی شخص کھڑے ہو کے علل اعلان فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میں ہم جنس پرست ہوں. کوئی کھڑے ہو کے نبوت کو گالی دے سکتا ہے, کوئی قرآن کو گالی دے سکتا ہے, کوئی مدرسے کو گالی دے سکتا ہے. ہر کام کر سکتے ہیں. دن رات آپ سنیں مدرسوں کو گالیاں, مسجدوں کو گالیاں, کہ مسجدیں تباہی کا سبب بن گئی. کسی کو آذان سے تکلیف, کسی کو ملا کی تقریر سے تکلیف, کسی کو کسی چیز سے تکلیف. کوئی مدرسوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ان مدرسوں پہ تالے لگاؤ, ان مدرسوں کو بند کرو, ان مدرسوں پہ پابندیاں لگاؤ. یہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. ارے عقل کے اندھو, خدا کا نام لو. کون سا دہشت گرد مدرسے میں سے آ کے کھڑا ہوا؟ ساری دنیا کے اندر, پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی گنتی کرنا تو شروع کرو. کراچی کے بدماشوں سے لے کے جنہوں نے فیکٹریوں میں 300 بندوں کو زندہ جلا, ان بدماشوں سے لے کے اور تم یہاں اسلام آباد تک چلتے آؤ, ہر دہشت گرد تمہیں اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی سے نکلا ہوا ملے گا. لیکن کوئی گالی نہیں دیتا, کوئی تعلیم کو گالی نہیں دیتا, کوئی تعلیم کا مخالف نہیں ہے. ہاں ہم مخالف نہیں ہیں, خدا کی قسم نہیں ہے. انگریزی تعلیم کے مخالف نہیں ہے, لیکن انگریزیت کے مخالف ہیں کہ انگریزی تعلیم حاصل کرو لیکن انگریز مت بنو. معاشرے کو انگریز بنانے کی کوشش مت کرو, ورنہ سارا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جائے گا. لیکن انگریزی تعلیم نہیں حاصل کی جاتی, انگریزیت حاصل کی جاتی ہے. بچہ سکول میں پڑھنے کے لیے جا کے خدمت سیکھ کے نہیں آتا, منشیات کا عادی ہو کے آتا ہے. آج آپ کے کالج اور یونیورسٹیاں قوم کو ایسے ڈاکٹر کیوں نہیں دے پائی؟ آج کیوں سڑکوں پر لوگ بھوکے پیاسے مرتے ہیں, بیماریوں میں مبتلا ہو کے مرتے ہیں؟ کیا کوئی ڈاکٹر ملتا ہے سڑکوں پہ گشت کرتا ہوا جو کسی مریض کو مفت دیکھنے کے لیے تیار ہو؟ نہیں ملے گا. لیکن ہر ہسپتال میں ایسے ڈاکو تمہیں ملیں گے جو تڑپتے ہوئے مریضوں کے گردے نکال کے بیچ ڈالیں گے, خون نکال کے بیچ ڈالیں گے. کس طبقے سے پیدا ہوئے یہ لوگ؟ لیکن پورے طبقے کو کوئی گالی نہیں دیتا. کسی مولوی نے آواز لگائی کہ ساری یونیورسٹیوں کو تالے لگا دو, اس لیے کہ ان یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے انجینئر قوم کو ملاوٹ زدہ, زہر زدہ دودھ پلاتے ہیں, قوم کو خنزیر اور گدھے ذبح کر کے بیچتے ہیں یہ لوگ. کسی نے نہیں کہا کہ بند کرو تو مدرسے کو بند کرو, اس لیے کہ مولوی مفت میں نماز پڑھاتا ہے. مولوی اکرام سے ہر نمازی کا احترام کرتا ہے. مولوی ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے خیر کی دعا مانگتا ہے, ایک فرد کے لیے جنت کی دعا مانگتا ہے. حوالے کر دو, مسجدیں بند کر کے اپنی بیوروکریسی کے حوالے کر دو, اپنے ان پڑھے لکھے سورماؤں کے حوالے کر دو. تمہیں مسجد میں داخل ہونے کے لیے بھی رشوت دے کے سب خریدنی پڑے گی. ایک چیز پر تمہیں جرمانے بھرنے پڑیں گے, اس لیے کہ تمہارے تھانے غبن کے اڈے, تمہاری عدالتیں, انصاف کی دکانیں, تمہارا سب کچھ بکتا ہے. پھر بھی تم لوٹ کے آتے ہو, گالی دو گے مولوی کو, گالی دو گے مدرسے کو. ارے میں پوچھتا ہوں, الحمدللہ ہمارے اس مدرسے سے صرف رمضان المبارک کے ابھی رجب کے مہینہ میں اللہ کے فضل و کرم سے 50 چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا, صرف ایک مدرسے سے. اور مدرسے, دیگر مدرسے اور شہر کے مدرسے علیحدہ حافظ قرآن بن کے گھروں میں بچے گئے. الحمدللہ سے والناس تک پڑھ کے بچے گئے, جن کو قرآن نے امانت کا درس دیا, جن کو قرآن نے دیانت کا درس دیا, جن کو قرآن نے حیا کا درس دیا, جن کو قرآن نے ماں باپ کی عظمت سکھائی, جن کو قرآن نے ماں بیٹی کی حرمت بتائی, وہ بچے گئے. اور دوسری طرف آپ کے اخبارات میں چھپا کہ پاکستان میں وزیر اعظم نے لیپ ٹاپ استعمال کیے. 1,500 سے زیادہ بچوں نے ڈبل 2 مرتبہ چوری کر کے 2 مرتبہ لیپ ٹاپ لیے, اور 2,500 سے زیادہ وہ بچے تھے جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنا کر لیپ ٹاپ حاصل کیے, کمپیوٹر حاصل کیے. یہ وہ 4,000 قوم کے سپوت ہیں جو تمہارے تھانوں میں SHO لگنے والے ہیں, جو تمہاری فوج میں جرنیل لگنے والے ہیں, جو تمہارے ہسپتالوں میں ڈاکٹر لگنے والے ہیں, جو قوم کے سرمایے پر پل کر تمہاری گردنوں پر بوٹ رکھ کے تم پہ اقتدار کرنے والے ہیں. جو آج سے چور ہیں وہ بڑے ہو کے کتنے بڑے چور بنیں گے اس کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہم گالی نہیں دیتے.
پھر بھی ہم نہیں کہتے کہ لوگوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، ہم نہیں کہتے کہ یونیورسٹیوں کو تالے لگاؤ، کالجوں کو تالے لگاؤ، اتنا ضرور کہتے ہیں کہ انسان بناؤ، انسانیت سکھاؤ، مت معاشرے کو اتنا دور لے جا کے پھینکو، اتنا دور لے جا کے پھینکو کہ کوئی سر نہ اٹھا کے چل سکے، کوئی شرم و حیا کی بات نہ کر سکے، کوئی بچی گھر سے نکلے تو اس کی عزت کا کوئی پتہ نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مسجد کے مصلے پر بیٹھ کر، ممبر پر بیٹھ کر زبان کو لگامیں ڈال کے، حیا کو سامنے رکھ کے باتیں کر رہا ہوں۔ کیسا ملک، 20 کروڑ مسلمانوں کا ملک، وزیر داخلہ بیان دیتا ہے، کہتا ہے ہمارے ملک کا کیپٹل دارالخلافہ عورتوں کے لیے غیر محفوظ ترین شہر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا یہ مسلمان ہوتے ہیں؟ کیا اسلامی معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دارالخلافہ کے اندر مسلمان بچیوں کی عزت محفوظ نہ ہو؟ حکومت اس بات کا اقتدار کرے تو ایسوں کو حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ لیکن حکومت کیا بدلے گی؟ بدلنے سے کیا ہوگا؟ معاشرہ ہی سارا کا سارا ایک ڈگر پہ چل پڑا، بس ایک رخ پہ چل پڑا، اور وہ رخ ہے اسلام دشمنی کا، ایمان دشمنی کا، کہ جہاں اسلام کے خلاف بات ہو، جہاں ایمان کے خلاف بات ہو، جہاں مسلمانوں کے خلاف بات ہو تو کاٹو ان پہ دہشت، ان کی اس بات کے ساتھ چلے جاؤ، اس بات کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جو کوئی ایمان کی بات کرے، اسلام کی بات کرے، اس پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹو۔ میں آپ کو کہتا ہوں، میں ابھی یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہوں، گزشتہ 1 مہینہ میں سینکڑوں نہیں تو درجنوں مسلمان کشمیر میں شہید ہو گئے، جن کی لاشیں اٹھانے کا موقع بھی ان کے ماں باپ کو نہیں دیا گیا۔ صرف کشمیر نہیں، کشمیر سے لے کے اتر پردیش تک کہاں کہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اخبارات میں آپ نے پڑھا، میں نے پڑھا۔ میں اگر یہاں بتانا شروع کر دوں کہ شام کے مسلمانوں کے اوپر کیا بیتی، آج نہیں بیتی، گزشتہ 3 سالوں سے آگ اور خون کی ہولی ان مسلمانوں سے کھیلی جا رہی ہے۔ لوگ آ کے بمباریاں کر رہے ہیں، اپنے بم پھینک رہے ہیں، اپنے طیاروں سے میزائل گرا رہے ہیں، مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ بات کروں گا جرم بنے گی کہ شام کے مسلمانوں کی بات کیوں کی؟ کیا یہ شام والوں کا ماما لگتا ہے؟ یہ فلسطین والوں کا ٹھیکیدار لگتا ہے؟ یہ کشمیر والوں کا تایا چاچا لگتا ہے؟ یہ بات کروں گا تو دہشت گردی ہوگی۔ اور اگر کوئی یہاں کھڑا ہو جائے اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، ٹی وی پر بیٹھ کر 20 کروڑ مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کر نعوذ باللہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑائے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لوگ کہیں گے اختیار ہے، اظہار رائے کا اختیار ہے، جو کہتا ہے کہتا رہے، اچھی بات ہے۔ کوئی دین کا مذاق اڑائے، کوئی دین کے فتووں کو لے کر آ جائے، کوئی دین کی بات کو لے کر آ جائے، اچھلتا کودتا دیکھو اس معاشرے کو۔ کسی ایک منسٹر نے، مشیر نے کھڑے ہوتے صرف اتنی بات کر دی، صرف اتنی بات، اس نے سفارشات میں سے یہ بات کر دی کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جو بچیاں سر پہ دوپٹہ رکھ کر آئے، اسکارف پہن کر آئے، ان بچیوں کو کچھ اضافی نمبر دیے جائیں شاباش دینے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ پورا پاکستان کا مہذب طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ گیا کہ یہ اس نے کیا بات کر دی کہ بچیاں دوپٹہ پہن کے آئیں، بچیاں اسکارف پہن کے آئیں، یہ زبردستی دین مسلط کیا جا رہا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قرآن میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور ظالموں، قرآن کبھی اٹھا کے تو پڑھتے، کبھی دین کا نام تو پڑھتے، اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن میں سے بیٹھ کے نکالیں گے جی حکم بتاؤ، حکم بتاؤ۔ حکم نہیں ہوا، قانون نہیں بنا، قانون نہیں بنا۔ فرانس میں، یورپ میں قانون بن گئے کہ جو اسکار پہنے گا، جو مسلمان بچی دوپٹہ پہنے گی، اس کو سزا دی جائے گی۔ ان ظالموں نے قانون بنا ڈالے، کسی نے منع نہیں کیا، کہا ان کے ملک ہیں، ان کے قانون ہیں، خود بنائیں۔ ہمارا ملک جس کی پارلیمنٹ پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اسی ملک میں کوئی یہ کہہ دے گا کہ بچیوں کو دوپٹہ اڑا دو، اسکارف پہنا دو، اسلامی ثقافت ہے، اسلامی معاشرت ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اس کی شناخت سے کہیں گے نہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے، بدترین جرم ہے۔ پھر یہی لوگ، اگر یہ بدترین جرم ہے، ایمان والوں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، دل روتا ہے جب یہ باتیں بیان کرتے ہیں، جب یہ باتیں کرتے ہو
تو بچاؤ اپنے تعلیمی اداروں کو. کیوں تم اتنے بڑے بڑے اشتہارات چھاپتے پھر رہے ہو, پڑھاتے پھر رہے ہو, جن میں لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کم سن نابالغ بچوں کو آگاہی دیجیے, اس لیے کہ اسکولوں کالجوں کے اندر معاشرہ اتنا خراب ہو گیا کہ ان بچوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, پاکستان میں اشتہار لگے ہوئے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ تعلیمی اداروں میں چھوٹے بچوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. لعنت ہے ایسے معاشرے پر ایمان والو. یہ سارا ہم نے بگاڑا, ہم میں سے ہر فرد نے بگاڑا, اور اس لیے بگاڑا کہ اسلام کی بات کرنا منع یہاں پہ, مسلمانوں کی بات کرنا منع یہاں پہ. کسی نے خوب کہا تھا جب پاکستان بن رہا تھا, اس نے کہا پاکستان بنے گا, ضرور بنے گا, لیکن پاکستان بننے سے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان ہمیشہ کے لیے غلام بن جائیں گے, اور پاکستان میں اسلام ہمیشہ کے لیے غلام بن جائے گا. اسلام غلام رہے گا. ہاں ہے اسلام غلام یہاں پہ. یہاں پابندی ہے تو مدرسے پہ پابندی, یہاں پابندی ہے تو دین کی بات پہ پابندی, باقی ہر چیز پہ آزادی ہے, ہر چیز پہ آزادی ہے. لیکن ایمان والو یہ آزادی بری اس لیے لگتی ہے کہ اب اس آزادی نے لوگوں کو اتنا بدتر بنا دیا, اتنا بدترین بنا دیا کہ اب لوگ حیوانیت سے بھی آگے نکلتے جا رہے ہیں. اب مائیں اپنے بچوں کے گلے گھونٹ گھونٹ کے مار رہی ہیں, پانی میں ڈبو ڈبو کے مار رہی ہیں. آج لوگ اپنے گھروں کو سڑکوں پر جا کر بیچ رہے ہیں, گلی کوچوں میں بیچ رہے ہیں. ارے معاشرہ اتنا بدتر ہو گیا, کہاں سے ہم کشمیر والوں کی بات کریں, کہاں سے ہم شام کے جلتے کٹتے مسلمانوں کا درد روئیں, کہاں میں کہوں کہ افغانستان میں صرف مسلمانوں کو خدا کی قسم ایک جانوروں سے بھی گھٹیا سمجھ کر دنیا کا سب سے بڑا بم گرا دیا گیا, دنیا کا سب سے بڑا بم گرا دیا گیا, یہ کہہ کر کہ یہ داعش کے ٹھکانے. ارے کوئی داعش وائش نہیں ہے, کوئی داعش نہیں ہے وہاں پہ. صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے, کلمہ پڑھنے والے ایمان والے تھے, اور ان ظالموں کو آگے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے ان بموں کو, اپنے ان ہتھیاروں کو آزمانا تھا. وہ ہتھیار جو آج تک سمندروں میں آزمائے جاتے تھے, کئی صحراؤں میں جا کے آزمائے جاتے تھے, اب ان ہتھیاروں کو مسلمانوں پر آزمایا جا رہا ہے کہ کتنے مرتے ہیں گرنے سے, کتنی فضا آلودہ ہوتی ہے, کتنا زمین کا ٹکڑا لپیٹ میں آتا ہے. دنیا کو دکھایا گیا, ادھر سے بم مارا گیا, ادھر سے میٹر لگائے گئے, میٹروں پر گنتیاں آ رہی ہیں کہ 100 مارے گئے, 120 مارے گئے, 130 مارے گئے. ارے کون مارے گئے؟ کیا کوئی جانور تھے؟ کیا کسی جانور کی اولاد سے جو مارے گئے کہ تم لاشیں گنو بیٹھ کے اور مسلمانوں کو دکھاؤ کہ اتنے ہم نے مار ڈالے ایک بم مار کے تمہارے لیے؟ کوئی نہیں بولے گا, کسی کو بولنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہم نے بیچا مسلمانوں کو, ہم نے بیچا ایمان والوں کو, اپنا ایمان بیچ ڈالا انہی لوگوں کے ہاتھوں سے, انہی کے ہاتھوں سے. اسلام دشمنی بن گئی, مسلمان دشمنی بن گیا, لیکن اس کو کیا روکے؟ ارے اپنے مسلمان اتنے جانور بن گئے. خانے وال کے پاس سے ایک گاڑی بھری گئی, پکڑی گئی, گاڑی بھری ہوئی, ایک پورا ٹرک کنٹینر بھرا ہوا پکڑا گیا. کس چیز کا پکڑا گیا؟ کھولا تو مسلمانوں کے بچے, ایمان والے, کلمہ پڑھنے والے, کم عمر بچے, 8 سال کے, 6 سال کے, 4 سال کے بچے ایسے کنٹینر میں ٹھوسے ہوئے جیسے کوئی بکری کے بچوں کو بھی نہیں ڈالتا ہوگا. اور ان کو پتہ کیا گیا کہاں لے جایا جا رہا ہے. پتہ چلا کہ لاہور لے جایا جا رہا ہے, جہاں ان کے جسم کے اعضاء بیچے جائیں گے, ان کے دل نکال کے, ان کی آنکھیں نکال کے, ان کے گردے نکال کے باہر ملکوں کو فروخت کیے جائیں گے. ارے یہ کوئی کافر بچے نہیں تھے. کسی مسلمان نے, کسی مسلمان درد رکھنے والے نے کبھی نہیں کہا کہ کافروں کے بچوں کو پکڑو اور ان کے گردے نکالو, ان کی آنکھیں نکالو. کبھی کسی نے نہیں کہا, کبھی کسی نے نہیں کہا. اللہ کی قسم, مسلمان تو وہ, میں بتاتا ہوں تمہیں, کٹے گا پرچہ دہشت گردی کا تو کٹ جائے ایک اور, لیکن سنو بات سنو, مسلمان کون ہوتا ہے. آج سے 2 مہینہ پہلے ہمارے کچھ ساتھی گئے, اس لیے کہ ہماری جنگ ہے, علل اعلان ہماری جنگ ہے انڈیا کے مشرک سے, مودی سے ہماری جنگ ہے. وہ کشمیر میں مسلمانوں کو قتل کرے گا, ہم انتقام لیں گے. وہ بابری مسجد کی بات کرے گا, خدا کی قسم
اس کے سومناتھ کے مندروں کو ہم زمین پہ ڈھائیں گے انشاءاللہ. کوئی مسجد نہیں گرا سکتا. جنگ ہے، دشمنی ہے، کلمے کی بنیاد پہ ہے، رہے گی اور اس وقت تک رہے گی. پیارے آقا نے فرمایا میری امت کے مجاہد ہوں گے، ہندوستان کے مشرک ہوں گے، امت کے مجاہد ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے. زنجیریں ہیں ہمارے پاس، جکڑنے کے لیے نکلے ہیں، جکڑ کے لائیں گے. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس فرمان کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اس فرمان پر تو کافر بھی سر جھکاتے تھے. پیارے آقا نے کافر کا فرمایا یہ میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا، میرے ہاتھوں سے قتل ہوگا. اس لیے کہ بڑا تنو مند ہے، پہلوان ہے، ورزش کرتا ہے، ڈنڈ پیلتا ہے، اونٹ پالا ہوا ہے، گھوڑے پالے ہوئے ہیں. پوچھو کس لیے؟ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا. سامنے آیا، پیارے آقا نے نیزہ اٹھا کے تھوڑا سا چبویا، تھوڑا سا خروش سی آئی، تھوڑی سی، تھوڑا سا چیرا آیا. چیختا ہے، چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، او مر گیا میں، مر گیا میں. لوگ کہتے اتنا بڑا پہلوان اتنے سے چیرے سے زخم سے مر جائے گا. کہتے ہیں ضرور مروں گا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مارنے والا کون تھا. کس نے کہا تھا کہ تو میرے ہاتھوں سے مر جائے گا؟ میں مر گیا، مارا گیا میں. یہ ہندوستان کے مشرک مارے جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. لیکن ان کے ساتھ ہمارے ساتھی ایک کیمپ میں داخل ہوئے، اس لیے کہ ہم نہتوں کو نہیں مارتے. اللہ کے فضل سے غیرت مند ہیں، غیرت مندوں کی اولاد ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں. سڑکوں پر چلتے پھرتے لوگوں کو، شہریوں پر بم نہیں مارتے، اسکولوں پہ جا کے حملے نہیں کرتے. ہاں تمہارے وردی پہنے ہوئے سورماؤں سے آ کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے لڑتے ہیں. الحمدللہ فوجی کیمپ میں گھسے، 4 دن تک فوجی کیمپ کو یرغمال بنا کے رکھا. لیکن ہندوستان کے اخبارات نے لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ زمین کی مخلوق نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے گھروں سے عورتوں کو اور بچوں کو علیحدہ کر کے حفاظت کے ساتھ باہر نکال کے بھیجا اور پھر ہم مردوں سے لڑے. یہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ پیارے آقا کے امتی ہیں. پٹھان کوٹ کے پرچے کٹے ہم پر، پاکستان میں کٹے. ارے پٹھان کوٹ کی فرشتے تو اٹھا کے دیکھو، کیا پورے پٹھان کوٹ کے 5 دن کے مارکے میں کوئی ایک بچہ مارا گیا؟ الحمدللہ نہیں مارا گیا. کوئی ہندوؤں کی کوئی ایک عورت ماری گئی؟ 400 سے زیادہ وہاں پر ان کی فیملی آباد تھی. کوئی عورت ماری گئی؟ نہیں ماری گئی. مارے گئے تمہارے کرنیل، مارے گئے تمہارے کرنیل، مارے گئے تمہارے میجر، مارے گئے تمہارے کیپٹن، مارے گئے. اس لیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. تو ہم تو ان کے بچوں کی بات بھی نہیں کرتے. یا ہمارے بچوں کو ٹرکوں میں بند کر کے پنجاب کی گلیوں سے اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے. لاہور میں ان کے گردے بیچے جاتے ہیں، لاہور میں ان کے وجود کے ٹکڑے بیچے جاتے ہیں. تو میں اتنا تو کہوں گا کہ تھوڑی سی توجہ ان کی طرف. کوئی رد الفساد جیسا آپریشن مسجد اور مدرسے کو 2 دن کے لیے بھول کے ان لٹیروں کے خلاف بھی ہو جائے، پتہ چل جائے کہ انسانیت ہے. لیکن نہیں ہوگی انسانیت، اس لیے کہ گردے بیچنے والا ڈاکٹر سر پہ ٹوپی نہیں رکھتا، چہرے پہ داڑھی نہیں سجاتا، اس لیے وہ جو مرضی کرے اس کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ میرا پیارا ملک ہے. اس میں اگر کوئی چیز جرم ہے تو وہ اسلام ہے، اس میں کوئی چیز جرم ہے تو وہ اسلامی شناخت ہے، اور کوئی چیز اس میں جرم نہیں ہے. پاناما جیسے مجرم بھی بخشے جاتے ہیں، زرداری جیسے لٹیرے بھی بخشے جاتے ہیں، ہر کوئی اس ملک میں بخشا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ میرا پیارا ملک ہے. یہاں پر اسلام پہ پابندی ہے، یہاں مسلمان پہ پابندی ہے.